السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانا اور سمجھا۔ آج ہم قوم عاد کے بارے میں کچھ حقائق جانیں گے۔ عاد عرب کی بہت پرانی قوم کا نام ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے، 25 ٹائمز۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر اور حضرموت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کے طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بہت مہارت رکھتی تھی، یعنی کنسٹرکشن کا کام بہت بخوبی جانتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر، پہاڑوں کو توڑ کر شاندار عمارتیں بنانا بہت اچھی طرح انہیں آتا تھا، یعنی ان کے اندر قابلیت بہت تھی، کوالٹیز بہت تھیں۔ ایک تو طاقتور تھی اور اس طاقت کی بنا پر یہ پہاڑوں کو کاٹ کر، پہاڑوں کو تراش کر بہت اچھی عمارتیں بھی بنا لیا کرتے تھے۔ یہ قوم مال و دولت کے نشے میں، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اب وہی بات ہے کہ کوالٹیز آئیں تو مال و دولت بڑھی، اور مال و دولت بڑھی تو پھر ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانے کا محبوب جانتے تھے، یعنی ان کا یہ پسندیدہ کام تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشے میں، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت یعنی حق بات کا انکار کرنا، مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گیا تھا۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو توحید، عبادت الہی کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ کی عبادت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی اور ان کو خوب زیادہ سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن شرک و بت پرستی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے انہوں نے روک نہیں لگائی، یعنی اس میں وہ آگے ہی بڑھتے رہے اور ان کی دعوت کا ہمیشہ انکار کیا۔ قوم نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا، بلکہ وہ یہ کہتے کہ اگر تم نبی ہو تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہم پر عذاب بھیجے، اگر تمہاری بات سچی ہے تو وہ ہمیں عذاب دے کر دکھائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ڈرے نہیں بلکہ اور عذاب کی خواہش مند ہوئے۔ مذاق اڑاتے تھے اور کہنے لگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا۔ اپنی طاقت میں وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے، اپنی ظلم و زیادتی ان کو نظر نہیں آتی تھی، حق اور باطل میں وہ فرق کرنا نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ آج ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں، کیا ہمارے حالات بھی ایسے نہیں ہیں؟ ہمیں انتظار کس بات کا ہے؟ آخرت کا، کہ کب ہم پر عذاب کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم بھی آج حق اور باطل میں فرق نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنے عیش و آرام میں اور دولت کے نشے میں اتنے زیادہ مبتلا ہیں کہ ہمیں صحیح بات نظر نہیں آتی۔ نبی کی سنتیں، نبی کی احادیث کو ہم رات دن پامال کر رہے ہیں۔ ہم نہیں مانتے اپنے نبی کی سنتیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کیا واقعی یہ ہمارے نبی کے ساتھ ہماری محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقتاً با وقتاً آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، سنبھل جائیں اور واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اسی راستے پر جس راستے کا ہم وعدہ کر کے اپنے رب سے اس دنیا میں آئے تھے، اسی راستے پر جس میں بار بار 5 وقت نماز کے وقت ہم یہ پکارتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے قوم عاد پر بھی 3 سال کی قحط سالی کا عذاب بھیجا تاکہ یہ سنبھل جائیں، انہیں سمجھ آ جائے۔ قحط سالی مطلب جس میں بارشیں نہیں ہوتی اور کھیت وغیرہ باغات سب سوکھ جاتے ہیں، سبزہ نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا، ان کے سارے باغات اور ان کے کھیت سب برباد ہو گئے، لیکن اتنی بڑی تباہی سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، بلکہ اور زیادہ ظلم و زیادتی میں آگے بڑھ گئے۔ بالآخر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے غضب بھڑک اٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا کہ یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے، بلکہ بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے تک نہ رکنے والی یعنی مسلسل چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ کین یو امیجن؟ اتنی بڑی قوم، اتنی طاقتور، جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر عمارتیں بنا رہی تھی، اس وقت وہ اپنی طاقت پر، اپنی مال و دولت پر کتنا گھمنڈ کرتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہوا کے ذریعے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر یمن کے شہر حضرموت چلے گئے، یعنی ان میں سے جو تھوڑے بہت لوگ ایمان لائے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے، اور وہ لوگ اس شہر کی راجدھانی حضرموت میں چلے گئے۔ یہاں 50 سال تک حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور 464 یعنی 464 عمر پائی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس رب کے آگے کسی کی طاقت، کسی کی عیش و عشرت، کسی کی مال و دولت، کسی کی عزت کچھ کام نہیں آتی۔ تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنایا، اور تمام تعریف کے ساتھ ساتھ تمام طاقت بھی اسی کی ہے۔ اس کے سامنے کسی کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ چٹکیوں میں ہمارا کام تمام کر دے، وہ چٹکیوں میں اس دنیا کو ختم کر دے، وہ چٹکیوں میں صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے۔ وہ کن کہتا ہے تو ہر کام اپنے آپ ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو رات سے دن ہو جاتا ہے، دن سے رات ہو جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے تو ممکن ناممکن ہو جاتا ہے، اور ناممکنات ممکن میں بدل جاتی ہے۔ ہر شے اسی کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا تابعدار بنائے، آمین ثم آمین۔